بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو آج ہم نیا سبق شروع کریں گے۔ پچھلے درس میں ہم نے ایک چیز جو ہے بڑی امپورٹنٹ پڑھی تھی، وہ یہ تھی ضمیر مجرور بضافت کے بارے میں۔ تو اس میں ہم نے پڑھا تھا جس کے اندر اضافت ہوتی ہے ایک چیز کی دوسری چیز کی طرف، ٹھیک ہے، ایک چیز سے دوسری چیز کی طرف اضافت ہوتی ہے کسی چیز کی، اس کو بولتے ہیں مضاف اور مضاف الیہ۔ یعنی جس چیز سے اضاف ہو رہی ہے، جو جس کی طرف ہو رہی ہے اضافت، تو جس چیز سے ہو رہی ہے اس کو بولتے ہیں مضاف، اور جس کی طرف ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں مضاف الیہ۔ انڈرسٹینڈ؟ تو ہم اسی کے بارے میں کچھ نیا سیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو داری اصل میں تھا دار، دار مطلب گھر۔ اب گھر کا گھر کو جو ہے نا، گھر کے نام دو ہیں، ہم بیت بھی بول سکتے ہیں، بیت، بیتن، اور دار بھی بول سکتے ہیں۔ تو یہ جو دار ہے اس میں ہم نے لگا دی ضمیر یا کی۔ اب یہ جو یا ہے، پچھلے درس میں ہم نے پڑھا تھا، یہ جو یا ہے یہ میرے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ میرے لیے ہے۔ تو کیا بولیں گے؟ اصل میں تھا دار، ہم نے کیا کیا، یا لگا دی ضمیر کی، تو یہ کیا ہو گیا، داری، یعنی میرا گھر۔ اب آگے پڑھیں، دارنا۔ اب یہ جو نون ہے کیا مطلب ہوا اس کا؟ نون۔ نا کا مطلب کیا ہے؟ نا کا مطلب ہے نحنو، ٹھیک ہے، نحنو سے نکلا ہے نا، جسے ضربنا، ٹھیک ہے، فتحنا، ہم سب نے کھولا، ضربنا، ہم سب نے مارا۔ تو یہ جو نا ہے یہ جمع متکلم کی ضمیر ہے۔ تو کیا مطلب ہوا؟ دارنا یعنی ہمارا گھر۔ اب آ جائیں مذکر کے اوپر مخاطب، ٹھیک ہے، مخاطب کے ساتھ۔ تو دارکا آپ کا گھر، ٹھیک ہے، دارکما آپ دو کا گھر، یہ مذکر کی بات ہو رہی ہے۔ دارکم آپ سب کا گھر، یعنی مرد کی بات ہو رہی ہے، آپ سب مردوں کا گھر ہے یہ، ٹھیک ہے۔ دارکی آپ ایک عورت کا گھر، دارکما آپ دو عورتوں کا گھر، دارکن آپ سب عورتوں کا گھر، ٹھیک ہے۔ اب آگے چلیں، دارہو اس ایک مرد کا گھر۔ اب یہ جو ضمیر ہے یہ غائب کے اوپر دلالت کر رہی ہے۔ دارہما ان دو مردوں کا گھر، دارہم ان سب مردوں کا گھر۔ اب دارہا، اب یہ جو ضمیر تھی یہ ہم نے مذکر کی پڑھی تھی، اب ہم پڑھیں گے مؤنث کی۔ دارہا یعنی دارہا، ھذا قلمھا، ٹھیک ہے، جوالھا، یعنی جہاں پر بھی ہا کی ضمیر آئے گی سمجھ جائیں کہ وہ مؤنث کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ تو یعنی اس ایک لڑکی، یعنی جو بھی مؤنث ہے اس کا گھر، دارہما ان دو مؤنث کا گھر، دارہن ان سب مؤنث کا گھر، یعنی ان سب عورتوں کا گھر، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو ضمیر ہے آپ کسی چیز کی طرف بھی کسی اسم کے ساتھ ہی لگا سکتے ہیں، آپ کسی بھی اسم کے ساتھ لگا سکتے ہیں، جیسے قلم ہے، بورڈ ہے، یعنی بورڈ کو کیا بولتے ہیں؟ سبورہ۔ تو اس طرح سبورہ کے اوپر کر لیتے ہیں، سبورتی، ٹھیک ہے، اصل میں تھا سبورتن یعنی بورڈ، سبورتی، سبورتنا، سبورتکا، سبورتکما، سبورتکم۔ آپ یہ جو ضمیر ہے یہ آپ کسی بھی اسم کے ساتھ لگا سکتے ہیں۔ اب ایک بات اور بتاؤں آپ کو میں، کہ کسی چیز کو خاص کرنے کے لیے، یعنی کوئی چیز خاص کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، کسی اسم کو خاص کرنے کے لیے کیا ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ الف لام اس میں اضافت کر دیا جاتا ہے۔ اب جیسے مسجد ہے، اب میں بولوں المسجد، تو یہ کیا ہو گیا، ایک مسجد جو ہے خاص ہو گئی، کہ میں فلاں مسجد کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ المسجد بعید، بعید ہے، دور ہے، مسجد جو ہے دور ہے، ٹھیک ہے۔ اب بعید میں بتاؤں، بیتن یعنی بیت، مطلب اگر میں بولوں بیت تو بیت کا مطلب کیا ہے؟ گھر، یعنی کوئی سا بھی گھر۔ اگر میں بولوں البیتن تو یہ کیا ہو گیا، یہ خاص ہو گیا، البیتو یہ خاص ہو گیا۔ اب الف لام کسی بھی اسم کے ساتھ لگا دیں کسی شخص کے علاوہ، یعنی کوئی بے جان چیز ہو اس کے ساتھ آپ الف لام لگائیں تو وہ خاص چیز ہو جاتی ہے۔ تو اس میں ایک اور فرق پڑتا ہے کہ الف لام لگانے کے بعد جو آخر میں جو تنوین ہوتی ہے نا وہ ہٹ جاتی ہے، اس کی جگہ پیش آ جاتا ہے۔ تو یہ بات ذہن میں بٹھا لیں، اور جو نیچے چل رہے اس میں نوٹ بھی کر لیں۔ تو اب ہم پڑھیں گے اسماء ظروف کے بارے میں۔ اسماء ظروف کا مطلب کیا ہے؟ یہ جو ظروف ہے یہ جمع ہے،
اس کی جو واحد ہے وہ ہے ظرف. اس کا مطلب کیا ہے؟ ظرف مکان اور زمان. یعنی اسماء ظروف وہ اسماء ہیں جن میں ظرف زمان اور مکان کے معنی پائے جاتے ہیں. یعنی زمان کے بارے میں جو زمانہ ہے اور مکان کے بارے میں یعنی جو جگہ ہے اس کے معنی پائے جاتے ہیں. اب دیکھ لیں آپ، اب یہ جو متى ہے، متى کا مطلب بیسیکلی کب، یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ کب. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. متى جیتا، آپ کب آئے. متى تذهب، آپ کب جاؤ گے. ٹھیک ہے. اب یہ جو متى ہے اس کا مطلب یہ ہے سوالی نشان کب. اب اس کو جو ہے شرط کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں کہ اب یہ شرط کے لیے بھی آتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے متى تصم اصم، متى تذهب اذهب. ٹھیک ہے. متى تصم، تصم مطلب روزہ رکھنا. تو کیا بولیں گے؟ اب یہ جو تصم ہے یہ فعل مضارع ہے، یہ یاد رکھنا. ٹھیک ہے. اب یہ فعل مضارع ہے، مجزوم اس لیے تصم، اس لیے کہ یہ شرط ہے. تو یہ جو شرط ہے اس لیے مجزوم ہے. اب کیا بولیں گے؟ متى تصم اصم، یعنی جب تم روزے رکھو گے میں روزہ رکھوں گا. ٹھیک ہے. یعنی اب جس کو دوسری مثال بھی دے دیں، متى تذهب اذهب. ٹھیک ہے، جب تم جاؤ گے میں جاؤں گا. متى تنصر انصر، جب تم مدد کرو گے میں مدد کروں گا. متى تقعد اقعد، جب تم بیٹھو گے میں بیٹھوں گا. تو یہ شرط کے لیے بھی آتا ہے. تو اب آگے چلیں. کیفا، کیفا ہم نے پہلے پچھلے درس میں ہم نے پڑھا تھا. یہ کیفا کا مطلب کیا ہے؟ کیسے. ٹھیک ہے، یعنی ای فی ای حال انت، یعنی آپ کس حال میں ہو. کیف حالک، آپ کے حال کیسے ہیں. ای فی ای حال انت، یعنی آپ کس حال میں ہیں. ٹھیک ہے. ایانا، یہ جو ہے یہ وقت دریافت کرنے کے لیے آتا ہے. یعنی ہم ایسے کہتے ہیں کہ ایانا یوم الدین، تو کیا مطلب ہوا؟ ایانا یہاں پہ شروع میں آ گیا تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ کب ہے دن جزا کا. تو یوم الدین جزا کا دن، یوم مطلب دن، الدین اور جو دین ہے جزا کا، کب ہے دن جزا کا. تو آگے چلتے ہیں. امسی، امسی اس کا مطلب کیا ہے؟ گزرا ہوا کل. ٹھیک ہے. اب آنے والے کل کو کیا بولتے ہیں؟ غدن. ٹھیک ہے. اب امسی جو ہے، اب یہ دیکھ لیں آپ، یہ پورا ایک جملہ ہے. ہم جملے کے بارے میں 11 سبق کے بعد ہم انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے جملہ کیسے بناتے ہیں. تو ابھی آپ صرف پریکٹس کریں اس کے اوپر اور سمجھیں کہ کیا لکھا ہوا ہے. جاءنی زید امسی، جاء یہ فعل ماضی ہے. ٹھیک ہے. جاء وہ آیا، نی زید. ٹھیک ہے. جاءنی زید، نی مطلب یہ جو نی ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ جاءنی وہ میرے پاس آیا. زید، زید آیا. ٹھیک ہے. امسی، اب یہاں یہ جو امسی یہ آخر میں آ گیا تو کیا ہوا؟ زید میرے پاس کل آیا. اس کو جو ہے لفظی ترجمہ کریں. جاء آیا، کون آیا؟ نی یہاں پر آ گیا میرے پاس. ٹھیک ہے. زید کون آیا؟ زید آیا. امسی یعنی میرے پاس کل زید آیا. آگے چلتے ہیں. اعوذ، یہ بڑا امپورٹنٹ جملہ ہے. اعوذ، اب یہ جو اعوذ ہے یہ جو ہے یہ مستقبل کی تاکید کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے. منفی کی تاکید کے لیے آتا ہے. مستقبل منفی کی تاکید کے لیے آتا ہے. جیسے اگر ہم بولیں لا اضربہ اعوذ، اب یہ جو لا ہے یہ میں نے آپ کو بتا چکا ہوں پچھلے درسوں میں کہ یہ جو لا ہے یہ فعل مضارع میں آتا ہے، منفی میں بھی آتا ہے اور نہیں کے اندر بھی آتا ہے. تو لا اضربہ، اب یہ جو فعل مضارع منفی ہے. ٹھیک ہے. اضربہ یعنی یہ فعل مضارع واحد متکلم یعنی میں بات کر رہا ہوں. لا اضربہ ہو، اب یہ جو ہو ہے یہ ادھر لکھا ہوا ہے دیکھیں، یہ جو ہو ہے یہ اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے. لا اضربہ یعنی میں نہیں ماروں گا، ہو اس کی طرف یعنی اس کو کبھی نہیں ماروں گا. اعوذ اس کا مطلب کیا ہے؟ کبھی، میں اس کو کبھی نہیں ماروں گا. ٹھیک ہے. اب آگے چلتے ہیں. قطو، قطو یہ ماضی منفی کی تاکید کے لیے آتا ہے. جو ماضی میں جو گزر گیا اس کی منفی کی تاکید کے لیے آتا ہے. تو ما ضربتہ قطو، ما یا ہم نے پڑھا تھا کہ ما جو ہے فعل ماضی کے اندر آتا ہے. ٹھیک ہے. ماضی کے اندر آتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہو جاتا ہے؟ ماضی منفی. جیسے ما ضربہ، ما ضربتو میں نے نہیں مارا، ما ضربہ اس نے نہیں مارا. اور یہ جو ما ہے یہ کو کام کرتا ہے، یہ سوالی نشان کے لیے بھی آتا ہے. ٹھیک ہے. یہ ہم نے پچھلے درس میں پڑھا تھا. تو ما ضربتہ یعنی میں نے نہیں مارا، ہو اس کو، قطو ٹھیک ہے
ہرگز نہیں مارا، میں نے اس کو ہرگز نہیں مارا، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو مز و منذ ہے اس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں۔ ما رأیتہ، ما نہیں، رأیتو میں نے نہیں دیکھا، رآ یرا، ٹھیک ہے۔ یہ جو رأیتو یہ جو ہے فعل مضارع ہے، نہیں فعل ماضی ہے، اور فعل ماضی منفی ہے، اور میں نے اس کا مطلب کیا ہے، دیکھنا، ٹھیک ہے۔ میں نے اس کو نہیں دیکھا، ہو اس کو، مذ یعنی یوم الجمعاتی جمعے کے دن سے، یومی دن، الجمعاتی جمعے کا، جمعے کے دن سے، مذ اس کی ہو گیا سے، ٹھیک ہے۔ اب یہ تو مذ کے بارے میں بتا دیا، اب منذ کے بارے میں بتائیں کہ ما رأیتہ منذ یومین، کہ میں نے اس کو نہیں دیکھا 2 دن سے، یومین 2 دن سے۔ تو اس کو آپ اچھی طرح ذہن میں بٹھائیں، اس کی مشق کریں، اور مختلف جو ہے فعلوں کے ساتھ اس کے اوپر مشق کریں، اپنے رجسٹر میں اتاریں اس کو، اور اچھی طرح مشق کریں، یاد کریں، اور اس کی بار بار پریکٹس کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔